يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث آمنت بالله صدق الله العظيم دوشي بابا الصلاة والسلام نہایت قابل سرزیر شان معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج 12 فروری ہے اور آج کی میری گفتگو کا موضوع اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ ہمیں حیا سکھاتا ہے۔ میں نے سورہ احزاب میں سے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے یعنی اہل ایمان کو حضور کے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے آداب سکھائے اور ایک پورا مکمل سبق دیا۔ وہ نہ صرف حضور کے صحابہ کے لیے ہے بلکہ حضور کے بعد ہر اہل ایمان کے گھر میں داخل ہونے کا ایک راستہ بتا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو ہر طرح سے رہنمائی دی، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، چاہے وہ تجارتی معاملہ ہو، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ خاندان کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کے حوالے سے ہو، ہر لحاظ سے اسلام نے، قرآن نے ہمیں وہ احکامات بتائے جو کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیے۔ کچھ احکامات قرآن مجید میں واضح ہیں اور کچھ احکامات کی تشریح اور ان کے فضائل ہمارے نبی نے اپنی زبان سے ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حیا کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شرم؟ شرم ایک مسلمان کا لباس ہے، اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی حسین و جمیل تھا اور نہ حضور علیہ السلام سے زیادہ شرم و حیا کا پیکر کوئی اور تھا۔ یہاں تک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہمت کے اوپر بھی ایک کپڑا اس لیے پہنتے تھے کہ تاکہ جسم واضح نہ ہو، جسم کے اعضاء واضح نہ ہو۔ تو یہی چیزیں صحابہ نے دیکھی، انہوں نے اپنائی، انہوں نے آگے تعلیم دی، حتیٰ کہ یہ چلتا چلتا ایک مسلمان کا لباس بن گیا۔ کیا سمجھے؟ اسی لیے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے پھر تو جو مرضی کر، جب شرم ہی نہیں ہے تو پھر کیا لحاظ، کیا عزت، کیا شفقت، کیا مہربانی، ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ایک دائرہ، ایک پورا ایک نظام دیا ہے۔ فرمایا اس کے اندر رہو گے یہ تمہاری حدیں ہیں، اس سے باہر جاؤ گے تو ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جانور جسے سور کہا جاتا ہے اسے اسلام نے کیوں حرام کرا دیا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بے شرم ہے، رشتوں کے معاملے میں بے شرم، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بے حس ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی ہو وہ اپنا عمل جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور آدمی جو چیز کھاتا ہے نا تو پھر اس کے اثرات اس کی صحت میں، اس کی طبیعت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب کسی بھی جانور کا گوشت انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے تو اس کے اندر وہ حرکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کا گوشت کھانا، استعمال کرنا، یہاں تک کہ اس کے بال، اس کی کھال، اس کی کوئی بھی چیز نجس عین قرار دی۔ باقی جو حرام جانور ہیں ان کی کھال ایک خاص طریقے سے دباغت کر کے، سکا کے اور مشین کے ذریعے سے دھو کے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس جانور کے بارے میں کہا گیا کہ تم نہ اس کی کھال استعمال کرتے ہو نہ بال استعمال کر سکتے ہو، اس قدر غلیظ جانور ہے۔ اسلام نے کتنی خوبصورت تعلیم ہمیں دی ہے کہ لوگوں یہ گوشت تم نے نہیں کھانا، اس سے ماں بیٹی کی شرم و حیا اور ان کے حوالے سے پہچان بندے کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک اور دنیا میں جہاں جہاں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے برائی عام ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی نہیں ہے جی، اور پھر وقت سے پہلے بچے کا بالغ ہونا، بچی کا بالغ ہونا، رشتہ رکھنا، تعلق، دوستی، یہ ساری چیزیں کہاں کی ہیں؟ غیر مسلموں کی۔ بولیے کن کی ہیں؟ غیر مسلم۔ پھر سادہ کی کام اسی 14 فروری کو جناب لال رنگ پا کے جناب پھر رہی ہوگی، ہمارا یہ کام کیا خیال ہے؟ ہمارا یہ کام، یہ آپ نے سننا بھی ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے کہ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیجئے کہ جب بھی وہ باہر نکلے، کسی بازار میں جائے، یا غضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے۔ سبحان اللہ۔ راستے میں چلنے کے ادب آداب اسلام نے ہمیں بتائے۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے نبی کا غلام بنایا۔
قابل توجہ بات اسلام نے ہمیں بتایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کی حفاظت کر۔ یہ گناہ کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جب یہ دروازہ کھل جائے بڑے بڑے گناہ تیرے سامنے آ جاتے ہیں۔ فرمایا اپنی نظروں کو جھکا کے چل۔ فرمایا اگر کوئی سامنے عورت ہے اس کو بیٹی سمجھ، اگر بیٹی کی عمر کی ہے اس کو بہن سمجھ، اگر بہن کی عمر کی ہے، اگر کسی کی بیوی ہے تو بہن سمجھ۔ یہ تیرے لیے اسلام نے احکامات بتائے ہیں۔ اپنی نظر میں حیا پیدا کر، اپنی نظر کو نیچا کر کے رکھ۔ آج کے اس دور کے اندر جتنے بھی یہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں اس کی ابتدا یہ نظر ہے۔ اگر یہ نظر ٹھیک ہو جائے خدا کی قسم بندہ مکمل مسلمان بن جائے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا، سونیا بولو لب کھولو موتی رولو، اپنے انہاں غلامانو فرما دیو للمؤمنین مومنانو آکھو یغضوا من ابصارہم، اپنی نظرانو جھکا دیو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ذالک ازکی لہم، فرمایا یہی ان کے لیے پاکی کا رستہ ہے، اس سے ان کے اندر کا تزکیہ ہوتا ہے، ان کا اندر صاف ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایک ایسا گناہ کا رستہ ہے اگر اس پہ چل پڑو گے تو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، گناہوں کی دنیا میں چلے جاؤ گے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اے سونا نبی اپنے مومنوں سے، یہ مسلمانوں سے، اپنے امتیوں سے یہ فرما دو اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت فرماؤ۔ نہ صرف مومن مردوں کے لیے، حالانکہ بہت سے ایسے احکامات ہیں قرآن مجید میں ادھر مردوں کو دیے، اس کے اندر عورت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بڑی قابل توجہ بات، مثلا تعلیم کا جو سلسلہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی اگر یہ سوچے کہ کیا عورت تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسلمان مرد تعلیم حاصل کر سکتا ہے، مسلمان عورت بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمان کے اندر یہ چیزیں مضمر ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احکامات مردوں کو حکم دیے، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہو گئی۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا صرف مرد اپنی نظریں جھکائیں گے، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے سچے نبی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے نبی پر نازل ہونے والے قرآن مجید نے یہ بات واضح فرما دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں عورتوں سے فرما دو، سبحان اللہ، قابل توجہ بات، مومن عورتوں سے فرما دو یغضضن، توجہ میری طرف یاد نہ نکلیا کرو، اپنے سبحان اللہ، ایک موتی نے چنو، اللہ نے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اپنی کوئی کسینہ غزل بیان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے قرآن کے وچوں موتی چون کے تہاڈے سامنے رکھ رہے ہیں، تسی ادھر ادھر ضائع کری جا رہے ہو یار، آکھو تو سبحان اللہ۔ اللہ نے مومن عورتوں بھی ایہو حکم دیتا، حکم کیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. اللہ دے قرآن میں احکامات دسے کنا واسطے؟ عورتاں واسطے. بولو کنا واسطے؟ قابل توجہ بات اللہ دے نبی نے جڑا قرآن نازل ہویا او دی تعلیمات ساڈے سامنے رکھ دتیاں. فرمایا اے نبی مومنوں عورتوں سے فرما دو یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں جھکا کے چلیا کرو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ نبینا تھے. حضور کے گھر میں تشریف لائے نا تو گھر والوں نے پوری طرح پردے، مطلب پردہ تو تھا لیکن جس طرح پوری طرح پردہ ہوتا ہے نا پردے کا اہتمام نہ فرمایا. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تربیت فرمایا اگر وہ اندھا ہے تو تم تو دیکھ رہے ہو نا. سبحان اللہ. قابل توجہ بات. یہ بات ہمیں کہاں سے ملی؟ حضور کے گھر سے ملی. سبحان اللہ. حضور نے باقاعدہ تربیت فرمائی اور یہی تربیت اللہ کا قرآن ہمیں دے رہا ہے. ظاہر ہے سرکار نے یہ تربیت اگر لی ہے، یہی احکامات ہیں جن کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تعلیم امت کے لیے یہ ساری باتیں کی ہیں. سبحان اللہ. قابل توجہ بات. اللہ کا قرآن فرماتا ہے یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نیچا کر کے رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زیب و زینت کسی پر ظاہر نہ کرو، عیاں نہ کرو. ابھی جو برائی کی ابتدا ہے نا یہی سے شروع ہو جاتی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ تسی اپنی زیب و زینت کسی پہ ظاہر نہیں کرتی، تو پھر یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی ایک ماحول ہے، ماحول وہی ٹھیک ہے جو اسلامی ماحول ہے. سبحان اللہ. بھائی برائی کیوں پیدا ہو؟ کہ جب ہم اسلام کے مطابق چلیں گے، دین اسلام کے احکامات اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو سکھانا جب شروع ہو جائیں گے نا تو بچہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ 14 فروری کا دو ہے جی. اس کو پتہ ہے کہ اسلام نے ہمیں حیا بتائی ہے. سبحان اللہ. اسلام با حیا مسلمان چاہتا ہے اور اسی مسلمان کی اسلام کو ضرورت ہے. ایسے بے حیا مسلمانوں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے. حکم ہے کہ اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہونے سے تو جو مرضی کر. جب تو شرم کے نہیں رہی پھر بتا جو مرضی کرے ہیں جی. اللہ اکبر. قابل توجہ. اللہ کے قرآن نے فرمایا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن. اچھے طریقے نال تسی چادر لینی ہے جی، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا. یہ اسلام کے احکامات ہیں. اور پھر حکم یہ ہوا کہ اگر تم نے تیار بھی ہونا ہے، سنگھار بھی کرنا ہے، سنگھار کا حکم ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے. ساڑھے تھے معاشرے کے اندر الٹی صاحب ہو گئے ہیں جی. کار جی میں مرضی مدنیاں بن کے پھر دیا رہے، شادی پہ جانے جناب مکمل طور پہ تیار ہو کے. بھائی حکم یہ ہے کہ جو تمہارا خامد
ہے جی، پھر جناب مسئلے بڑھتے ہیں کہ ہمارا جو خامد ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. یہ ایک معاشرے کے اندر یہ کیوں چیزیں پیدا، یہ خواہشیں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ہی مکمل طور پر جس طرح سے اسلام نے ہمیں بتایا ہے زیب و زینت کرنی ہے تو کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، اپنے خامد کے لیے. حکم یہ ہے تو اسلام ہمیں حیا سکھا رہا ہے. کیا بولو کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستوں کو ان کا حق دو، رستوں کو ان کا حق دو. یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا فضول کھڑا نہیں ہونا، بلا وجہ کھڑا نہیں ہونا، ٹولیاں بنا کے کھڑا نہیں ہونا. اپنی نظرانو اگر کسی وجہ تو کھڑا ہونا بھی پہ جاوے تے پھر اپنی نظرانو جھکا کے رکھنا ہے تے آن جان والے نو سلام کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. عموماً ہمارے یہاں اور یہ بیماری ہے اور جان بوجھ کر ہم یہ کام کرتے ہیں. داڑھی پر ہمیں چٹی ہوگی معذرت دینا، لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ طبیعت کے اندر یہ چیز یہ عمل یہ فعل جو ہے وہ ہمارا بن چکا ہے کہ اسی اتھے ضرور کھڑونا ہے، پاویں آدھے گھنٹے واسطے پاویں 5 منٹ واسطے. بھائی مجبوری ہے تو اور بات ہے، بلا وجہ. بھائی جب عورت سمٹ کے جا رہی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وہ بیچاری کسی کام کی غرض سے باہر نکلی ہے، ورنہ اسے نکلنے کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن ہماری نظریں اس کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. ہم کیا کریں ان نظروں کا؟ ان نظروں کو اسلام کا پابند بنا دو یار. سبحان اللہ. دین اسلام کا پابند بنا دو. یہی سے تو جو ہے وہ برائی کا آغاز ہوتا ہے. بندہ عورت کی طرف دیکھتا ہے، عورت مرد کی طرف دیکھتی ہے، یہاں سے ایک ایسا سلسلہ گناہوں کا شروع ہو جاتا ہے جو تھمنے میں نہیں آتا. معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، اسی لیے مردوں کو الگ سے کہا گیا کہ تم نے بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور عورتوں کو الگ سے کہا گیا کہ تم نے بھی اپنی نظروں کو بھی جھکانا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. پتہ سے آئے تجھے نعرہ نہیں لانا ہے جی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان باتوں کی ضرورت ہے میرے بھائی. یہ ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ وہ مثالے دار یا مسلم جیسا تقریر لے کے آئے کہ جناب نعرے کے نعرہ. یہ حقیقت بات ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں بھی بتاؤں. ہر پوری یا ہر دوا میٹھی نہیں ہوتی، کچھ کوڑی بھی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ کو سبحان اللہ. پہلی بات حیا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات جو اہم بات میں کرنے لگا ہوں، اس کو اس 14 فروری کو بیڑا غرق ہو اس شخص کا کہ جس نے اس کی ابتدا کی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے کہ جو بندہ کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس پر قیامت تک جتنے بھی لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک نیک کام کرنے والے کو ہر فعل اس پر عمل کرنے والے کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسی طرح اس کے اوپوزٹ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی برے کام کی ابتدا کرتا ہے، جب تک لوگ اس برے کام پہ عمل کرتے رہتے ہیں، اس برے کام کا گناہ اس شروع کرنے والے کو ملتا رہتا ہے. اب بتاؤ. اللہ اکبر. ایک بات یہ کہ حیا ایمان کا، بولو ایمان کا حصہ ہے. دوسری بات یہ
اللہ نے یہ جو ہمیں دل دیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو دل اللہ نے سینے میں ہمیں عطا فرمایا ہے نا، اس دل میں جو محبت ہے نا، دنیاوی محبت کے لیے یہ دل بنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی محبت کے لیے یہ دل بنا نہیں ہے۔ اس دل میں اگر محبت ہے تو وہ محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت والے دن انسان او دے نال ہوے گا جدے نال پیار کرتا ہوے گا۔ نتیجہ تانوں بھی سمجھ آ گیا جے، ماشاءاللہ سارے شعور والے بیٹھے ہو۔ کل قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہوگا۔ روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور دی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہویا، عرض کرتا ہے سونیا متسا، سونیا قیامت کدوں آوے گی، قیامت کدوں آوے گی۔ میرے نبی او نبی نے جنہوں اللہ نے ہر طرح دا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن بولیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سونیا اسی تانوں ہر اس چیز دا علم عطا فرما دیتا ہے جدے بارے تسی نہیں سو جاندے، جدے بارے تسی پہلے تانوں معلوم نہیں سی، تانوں اس علم دے نال واقفیت نہیں سی، اللہ نے تانوں وہ علم عطا فرما دیتا۔ کیویں ہو سکتا ہے صحابی سوال کرے نبی جواب نہ دے، لیکن نبی نے اس حدیث نو جواب دے، ڈائریکٹ جواب دے دی بجائے تھوڑا جا گل نو بتایا۔ سبحان اللہ۔ تے ساڈے واسطے ایک خوبصورت رستہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ سانو اپنی نبوت دا نور عطا فرمایا۔ قابل توجہ کر، صحابی نے پوچھا سونیا قیامت کدوں آنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ما عادت لہا، اے قیامت دے بارے پوچھن والیا کتنی تیاری کی تھی؟ قیامت دے بارے قیامت پیا کرنا ہے۔ ایویں ہی ہے جویں شاگرد آ کے استاد جی نے پوچھے استاد جی امتحان کرو ہونا کہ انہوں نے کیا آخنا ہے پترا تیاری ہے بھی امتحان کری جا رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فطرت کے مطابق سوال کا جواب دیا، فرمایا تیاری کتنی کی ہے؟ صحابی کا جواب سن تے آخ سبحان اللہ۔ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا ہے لاش ہے سونیا تیاری تے کوئی نہیں، تیاری تے کوئی نہیں، نہ زیادہ نمازاں پڑھیاں نے، نہ زیادہ صدقہ تو خیرات نے، نہ کوئی روزے رکھنے نے زیادہ، ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ سونیا تیاری بس ایک ہی ہے کہ میں اللہ نال بھی پیار کرنا وا، اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر۔ بڑی قابل توجہ ہے۔ میرے نبی نے جدو ایک گل سنی، میرے نبی نے ایک جملہ بولیا خدا کی قسم اور ساڈے واسطے ایک خوبصورت رستہ دے، اس رستے نو اپنا لو۔ میرے نبی نے فرمایا
قیامت دے بارے پوچھن والے تو اودے نال ہی ہوے گا جدے نال پیار کردا ہوے گا. حالانکہ چاہیے سی قابل توجہ گا چاہیے سی نبی فرماتے اینے ہزار سالہ بعد قیامت آنی ہے اللہ نے نبی نو علم تے عطا فرما دیتا نبی اس دا جواب اس طریقے نال بھی دے سکتے سن لیکن نبی نے وہ جواب دیتا خدا دی قسم سینے ٹھنڈ پہ گئی اور سند بن گئی ساڈے واسطے. سنو نبی نے فرمایا قیامت دے بارے پوچھنے والے فکر کی کرنا ہے بس اکو کام کر اللہ دے رسول نال پیار کرنا شروع کر دے پھر تینوں ڈر کادا اللہ دے رسول نال پیار کرنے والا کتے نہیں جانا سیدھا جنت. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اس واسطے شاعر نے کیا خوب گل کی کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. بڑی قابل توجہ کر اے او دے واسطے شعر ہے جڑا رسول اللہ نال پیار کرن والا ہے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ گونج پہ جائے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ میرے رسول سے دیکھا نہ گونج پہ جائے کیونکہ میرے رسول سے دیکھا. اللہ نے دل بھی دیتا ہے جذبات بھی دیتے نے انہاں جذبات نو ضائع نہ کر اس محبت نو ضائع نہ کر آج ترے مصطفیٰ دے آج ترے آل رسول دے آج ترے صحابہ دے انہاں دی محبت تینوں سیدھا جنت. یعنی اور کتے نہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جدو میرے نبی نے ایک گل کی دل باغ باغ ہو گیا. تہاڈا بھی دل باغ باغ ہویا کہ نہیں اپنے بولے سبحان اللہ. تسی سوچیا ہونا اج بڑی خوشی خوشی تقریر ہے سبحان اللہ لیکن وہ گلاں بھی ضروری نے سبحان اللہ. انہاں گلاں تے بھی انہاں گلاں چوں ایک کر لے حیا نوں بھی اپنانا ہے تے رسول اللہ نال پیار بھی کرنا ہے. اسی کسے دنیا دار نال پیار نہیں کرنا. اپنی محبت نو ضائع نہ کرو. اے اللہ نے تانوں موتی دتے نے انہاں نو ایویں نہ رولو بھائی موتی اوتھے رکھو جتھے موتی دی قدر ہوے. سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. جتھے اللہ اکبر. او حضرت میاں صاحب نے فرمایا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے چ کہ باہر کیا ہے وہ بھی اتنے گل یہی ہے وہ مفہوم ہے کہ قدر بھلا جو ایک شعر ہے قدر بھلا او بلبل جانے او صاف دماغ والی قدر بھلا
رسول دی محبت پیدا کر، سبحان اللہ، اسلام دی محبت پیدا کر، نماز پڑھ، نماز، روزہ، زکات، حج، جتنے بھی فرائض اللہ تے دے رسول نے دسے نے، خدا دی قسم جب محبت کرے گا اللہ تے دے رسول دے نال، پھر ساری چیزاں نال پیار ہو جاوے گا۔ پھر بے ڈھنگے فیشن، پھر شریعت غیر شریع فیشن، علامہ فرماوے نوجوان نسل نے حضور دی سنت دے نال جڑا مذاق کیتا ہے اے انہاں تو قیامت والے دن بڑی پیڑی پوچھونی جے۔ اج بھی توبہ کر لو اور رسول اللہ دی جڑی اے شریعت سرکار نے اے جڑی سانو خوبصورت سنت عطا فرمائی ہے اینو اپنے چہرے دی زینت بنا۔ انگریز نو یا کسے دنیا دار نو خوش کرنے واسطے ایک کم نہ کریا کر، اگر زلفاں رکھنیاں نہیں تے اس واسطے رکھ کہ اے او زلفاں نے جڑیاں میرے محبوب نے رکھیاں نے۔ اگر داڑھی رکھنی ہو تے اس واسطے رکھ داڑھی میرے نبی نو پسند ہے، میرے اللہ نو پسند ہے، اے فطرت اسلام دے اندر داڑھی ہے۔ میرے بھائی غور کر، اگر کسے دنیا دار محبوب نو فخر واسطے شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ایک خاص دن نو اللہ اکبر بے حیائی دا نا دے کے منا رہا ہے، توبہ کر لے ایسے کماں تو۔ فیشن بھی تیرا غیر شرعی، کام بھی تیرے غیر شرعی، گلاں بھی تیریاں غیر شرعی ہے۔ تو مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، تیرا دادا بھی مسلمان، تینوں کی پتہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ ارے مسلمان وہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ایک ایک جملے سے رہنمائی فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ اجدا مسلمان بن، جدو ہے مسلمان پھر مسلمانہ والی حرکتاں کر، نہ تیرے کلچر دے اندر اے چیز موجود ہے۔ ایک چیز رکھنا، سادہ کلچر بھی اسلام دے دائرے دے اندر ہے۔ ہر او کم جدے تو اسلام نے منع کیتا ہے او سادے کلچر دے ثقافت دا حصہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کم نو اللہ دے او دے رسول نہ پسند کر دے۔ تو انگریزاں دے کلچر نو اپنا رہا ہے، انہاں دی روایات نو اپنے معاشرے دا حصہ بنا رہا ہے۔ نا میرے دوست اپنے آپ تے ظلم نہ کر، اج بھی توبہ کر لے۔ اگر تیرا اس طرح دا کوئی پروگرام ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ، سجدے کر، معافیاں مانگ، یا اللہ مینوں معاف کر دے، میں جڑی نیت کیتی ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے، اور پھر دین اسلام دے مطابق زندگی گزار دے۔ میرے سچے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو آنسو بہاتا ہے، رب اس کی بخشش فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک کلیہ ذہن چ رکھ لے، المرء مع من احبا، آدمی کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، پیار کرتا ہوگا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آجا، اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے جائیں، اس کے بعد اختتام آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج
سی او دے نال کی حشر کیتا تو اے بھی کیتا تو اے گناہ بھی کیتا کی منہ دکھائے گا اس واسطے اعلی حضرت نے سانو ایک سبق دس دیتا سانو درس دے دیتا اج آ جا رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جا اور نیت کر لے انشاءاللہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس نال میرا اللہ تے رسول ناراض ہو جاوے اللہ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے